ہوں آپ کے زوار خدا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ہمارا جو آج کا موضوع ہے خمسہ مجالس کہ جس کا عنوان یہی ہوگا سیرت معصومین علیہم السلام۔ سب سے خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس مقدس شہر میں بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر سکیں جو بے خطا اور بے عیب ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ معصوم کہ جن کے پہلے معصوم کو اگر دیکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر نگاہ کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو ایسے شہر میں ایسے انسانوں کے پاس ہدایت بن کے آتے ہیں، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کرتے بلکہ اس پر ظلم کرتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں تو کبھی گندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین جیسا پیغمبر آیا، وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ اور شام کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتا ہے تو اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بابا کے زخم بھی پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور وہ گندگی بھی صاف کرتی ہے۔ یہ اتنے رحمت للعالمین ہیں وہ نبی کہ جس کے چچا کو جنگ احد میں مارا گیا، شہید کیا گیا، اور اس کے بدن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کا ناک کاٹا گیا، اس کے لب مبارک کاٹے گئے۔ جب یہ مسلمان آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اتنے ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے چچا کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو رسول اکرم وہ جو رحمت للعالمین ہے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ فرماتے ہیں اللہم اہد ھذا القوم، یا اللہ اس قوم کی ہدایت فرما۔ تو یہ وہ نبی ہیں جو کہتے ہیں میں اس عالمین کے لیے ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، کس طرح میں ان کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو ان کی ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور ایک جگہ پر جب جنگ بدر میں
इन मुशरिकों को कैद कर लिया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सामने गुजर हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराने लगे तो उन काफरों ने कहा, उन मुशरिकों ने कहा कि आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं, ये तौहीन है हमारी, आप हमें इन रस्सियों में जकड़ा हुआ देखकर हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं आपकी इहानत नहीं कर रहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तुम्हें जन्नत की तरफ देकर जा रहा हूं, लेकिन वो भी रस्सियों में जकड़ कर। इतने नादान हैं आप कि मैं चाहता हूं आपको जन्नत की तरफ ले जाऊं, और वो भी जोर से रस्सियों में जकड़ कर आपको मैं जन्नत की तरफ ले जा रहा हूं। तो अजीजान मोहतरम, ये हमारे लिए नमूने अमल हैं इनकी हस्तियां। और अगर देखा जाए इल्म के लिहाज से देखा जाए तो इनकी इल्म के लिहाज से कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो अली कि जिसने खुद ये फरमाया कि मुझे मौला ने, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म का ऐसा बाब अता किया, मुझे सिखाया कि उस बाब को, उस दरवाजे को अगर खोला जाए तो 1000 दरवाजे इल्म के और निकलते हैं। ये अली फरमाते नजर आते हैं कि 1000 इल्म के दरवाजे और उस एक दरवाजे से निकलते हैं जो इल्म का दरवाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दिया है। अजीजान मोहतरम, वो इल्म का दरवाजा वो कितना इल्म है और किस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपना इल्म इमाम की तरफ मुंतकिल करते हैं। मुझे पता नहीं है वो कितना इल्म था, लेकिन जिसके पास ये रसूल का इल्म मुंतकिल होता है तो ये दावा करते सलूनी की नजर आता है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। पूछ लो मुझे, पूछे मुझे, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। तो वहां पर एक बेवकूफ इंसान बैठकर कभी कंकरियां हाथ में पकड़कर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या अली बताएं हमारे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। तो कभी कहते हैं हमारे सर में कितने बाल हैं। ये जो इल्म का खजाना था, ये जो इल्म का खजाना था वो अपना खजाना साथ लेकर गए, लेकिन इनके हाथों में वही कंकरियां रह गईं। हाँ अजीजान मोहतरम, ये वो अमीर अल मोमिनीन है कि जिसके पास वही इल्म है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म था। तो अब सवाल यह बनता है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में यह किस तरह हो सकता है कि इतना इल्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम को तालीम दे सके, जबकि जिंदगी थोड़ी सी है और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। लेकिन इतना इल्म कि जब भी किसी को मुश्किल पेश आती है इल्म के लिहाज से तो वो अली अलैहिस्सलाम के दर पे आ जाते हैं और खुद अली अलैहिस्सलाम सलूनी का दावा करते हैं। ये इल्म किस तरह मुंतकिल हुआ? अजीजान मोहतरम, आयतुल्लाह किराअती वो फरमाते कि पहले यह समझना मुश्किल था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास ये इल्म किस तरह मुंतकिल किया, या दूसरे आइमा ने, एक इमाम ने मुख्तसर वक्त में वो इल्म किस तरह दूसरे इमाम की तरफ मुंतकिल किया।
یہ پہلے تو سمجھنا مشکل تھا، لیکن آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں اب مشکل نہیں ہے، اس دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی میموری ہے، ایک چھوٹا سا USB ہے، اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ایک لحظے میں اتنا بڑا علم، اتنی بڑی کتابیں کہ لاکھوں کے تعداد سے وہ کتابیں ایک USB سے دوسری کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، تو یہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کچھ وقت میں وہ اتنا بڑا علم کا خزانہ دوسری کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ جب اس میں اتنی صلاحیت ہے تو کیا خالق میں وہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیا اس خالق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو جو اس نے بھیجا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو ہدایت بن کے آئے ہیں اس روئے زمین پر، ان کو یہ صلاحیت دے کہ وہ اپنا علم کسی دوسرے امام کی طرف منتقل کر سکے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ امام ہیں کہ جس کا علم نبی کا علم ہے، جن کے پاس ہم نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور کوئی شک نہیں سوائے نبوت کے سارا کچھ جو علم رسول کے پاس تھا وہ علی کے پاس بھی ہے۔ تبھی تو غار حرا میں، جب غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، علی علیہ السلام جو چھوٹی عمر میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جب گئے وحی نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ اتنا ہے یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ کچھ تو دیکھتا ہے۔ یا علی آپ کا مقام یہ ہے، یا علی آپ کا مرتبہ یہ ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس وہ امام ہیں، وہ جو الگو بن کے آئے ہیں ہمارے لیے۔ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں اور ان کی زندگی کے مطابق ہم عمل کریں۔ وہ علی کہ جس کی ذات دنیا کے بارے میں یہ فرماتی نظر آتی ہے اے دنیا تو ہے کیا، اے دنیا تیری اوقات کیا ہے، اے دنیا تیری اوقات کیا ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ امام نے دنیا کو فرما دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہیں، اب حق رجوع نہیں رکھتا، میں علی آپ کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ اور جب علی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور آگے یہ فرمایا اے دنیا تو نکلی تھی علی کو جھکانے کے لیے، اے دنیا تو نکلی تھی تاکہ علی کو ذلیل و خوار کر سکے، اے دنیا تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری کیا اوقات ہے اس علی کو ذلیل اور خوار کر سکے، لیکن علی نے تجھے 3 طلاقیں دے کر ذلیل اور خوار کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ امام ہیں کہ جس کی زندگی کو دیکھا جائے کہ امام علیہ السلام دنیا کے ساتھ کس طرح رہے، اس دنیا میں امام علیہ السلام نے کس طرح زندگی بسر کی۔ اور ایک دفعہ امام علیہ السلام ایک سکے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فرمانے لگے اے سکے، اے درہم و دینار، تو جب تک میرا ہے، جب تک میرے پاس ہے، جب تک میری جیب میں ہے، تو میرا نہیں ہے۔
मौला ने बरअक्स फरमाया, हम कहते हैं जब तक ये पैसे मेरे पास हैं तो ये मेरे हैं, और जब तक मुझसे मेरे पास चले गए मुझसे तो ये किसी और के बन जाएंगे। लेकिन मौला बरअक्स कहते हैं, अरे दुनिया, अरे सिक्के, जब तक तू अली के हाथ पर है तो अली का नहीं है, और जब तू इस हाथ से चला गया, खुदा की राह में खर्च हो गया, तब तू अली का बन जाएगा। या अली, किस तरह ये पैसे मेरे, जब मेरे पास हैं तो मेरे हैं। तो मौला ने कहा, इसलिए कि ये दुनिया, ये सिक्का जब तक मेरे पास है मैं उसकी हिफाजत करूंगा, और जब ये खुदा की राह में खर्च हो जाएंगे तब वो मेरे बन जाएंगे। इसीलिए दूसरी जगह पे मौला ने यही तो फरमा दिया था कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम दौलत की हिफाजत करोगे। दौलत तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगी, इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन जब तक दौलत तुम्हारे पास है तुम उनकी हिफाजत करोगे, दौलत की हिफाजत करोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। तो अजीज़ान मोहतरम, ये वो इमाम है कि जिसकी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। हम इमाम की अगर जिंदगी को देखें तो एक बाजार से इमाम का गुजर होता है, वहां पर एक कासाई आवाज देता है, मौला क्या तो बहुत उम्दा गोश्त मेरे पास है, आज बहुत बेहतरीन गोश्त मेरे पास है, या अली इब्न अल हसन आ जाएं, मैं आपको गोश्त दे देता हूं, आप मुझसे गोश्त ले लें। मौला फरमाते हैं, मेरी जेब इजाजत नहीं देती, आज मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो फरमाता है, मौला मैं आपके साथ उधार कर दूंगा, आप जब चाहे मुझे पैसे दे दें। तो मौला ने फरमाया, इससे बेहतर ये है कि मैं ये उधार अपने पेट से कर लूं, तुमसे नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये उस इमाम की जिंदगी है, ये उस इमाम की सीरत है जिसकी सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। और वही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत में ये फरमाते हैं, ऐ बेटा इस जिंदगी में हर चीज की एक कीमत है, हर चीज की, वो कितनी भी चीज कीमती क्यों ना हो, बिल आखिर उसकी कीमत लगा देते हैं कि इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, बिल आखिर वो फरोख्त के काबिल है। लेकिन ऐ मेरे बेटे, एक चीज ऐसी है कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, इतनी उसकी कीमत है कि जिसकी कोई इस दुनिया में कीमत नहीं कर सकता, वो नफ्स इंसान है, वो जान इंसान है कि जिसकी कोई भी इंसान कीमत नहीं लगा सकता। आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, इसकी कदर कर, इस जान का एहतराम कर, इस जान की कदर कर कि जिसकी कीमत फकत और फकत खुदावंद मुतआल की जात है, इसके अलावा इस दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे इमाम हैं हमारे पास जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी भी इस तरह हो तो हम इनकी जिंदगी को देखें, इनकी सीरत को देखें और इनकी सीरत को अपने इस वजूद पर अमली बनाएं ताकि हमारी भी जिंदगी पाक और पाकीज़ा बन जाए। बस अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये माह सफर है और चहलम के दिन भी नजदीक हैं। इन दिनों में
وہ بیوی جو اپنے بھائی کو کربلا کی زمین پر چھوڑ کر گئی تھی، چہلم کے لیے جاتی ہے مولا کی قبر پر۔ وہ بی بی جو اتنا میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، عزاداران امام حسین علیہ السلام جب یہ قافلہ مکے سے نکلا تھا تو کربلا تک اس قافلے کو ایسے مقامات پر رکے ہیں، 39 مرتبہ یہ قافلہ رکا ہے مکہ اور کربلا کے درمیان۔ تو جہاں پر بھی یہ قافلہ رکتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلے عباس کو بلاتی تھی اور حضرت عباس سے ایک سوال کرتی تھی کہ اے عباس، مجھے بتاؤ میرا بھیا حسین تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں پر بھی یہ قافلہ رکتا تھا اور امام رہنے کا ارادہ رکھتا تھا تو بی بی ہر جگہ پر پہلے حضرت عباس کو بلواتی اور ہر جگہ پر یہی سوال کرتی، اے عباس بتاؤ تو صحیح، میرا حسین تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ میرا علی اکبر کا بابا، سکینہ کا بابا تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور یہ بتائیں کہ یہ بی بی جو امام کے تھک کو برداشت نہیں کر سکتی، جو امام کی تھکن کو نہیں دیکھ سکتی، اس بی بی نے اس کربلا میں اس پامال لاشے کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ ہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام ہو گئی کربلا۔ جب ان بیبیوں کو لایا گیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، سارے بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے۔ اب ایک ظالم ہے جس کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، وہ لے کر بیبیوں کی طرف آیا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کوئی وہ رسیاں کس نے باندھی اور کس طرح باندھی، لیکن وہ رسیاں پسے گردن باندھی گئی۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جب یہ رسیاں تو باندھی گئی اور اونٹ آگے سوار ہونے کے لیے اب یہ بیبیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف یہ بیبیاں دیکھ رہی ہیں کہ جب کربلا کے لیے مدینے سے چلی تھی تو وہاں پر بنی ہاشم کے جوان تھے جنہوں نے ہمیں سوار کیا تھا، اور جب باری آئی حضرت زینب کی تو مولا عباس دوڑ کے آئے اور اپنے ایک زانو کو زمین پر رکھا، دوسرے زانو کو بلند کیا اور کہا آ جائے میری شہزادی، آپ سوار ہو جائے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام اب کربلا میں وہ بیبیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اب سوار ہو تو کس طرح ہو؟ عزاداران امام حسین بی بی زینب نے دیکھ کر کہا، اے بیبیو گھبراؤ نہیں، آج یہ زینب عباس بنتی ہے اور آپ سوار ہو جائیں۔ عزاداران
نے امام حسین علیہ السلام اس بی بی نے بھی اسی طرح سے کیا جس طرح سے عباس نے کیا تھا. اپنے ایک گھٹنے کو زمین پر رکھا اور دوسرے گھٹنے کو بلند کیا, ایک ایک بی بی کو سوار کیا. لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام جب باری آتی ہے میری بی بی زینب کی, اب بی بی کو سوار کرنے والا کوئی نہیں. ایک مرتبہ فورات کی طرف منہ کر کے یہ بی بی فرماتی ہے اے عباس, اے مدینے سے سوار کرنے والے آج کہاں ہے؟ عزاداران امام حسین علیہ السلام اتنے میں شمر نے تازیانہ بلند کیا اور کہا ہے بی بی سوار ہو جا. عزاداران امام حسین علی کی بیٹی کی پشت دی اور شمر کا تازیانہ تھا. عزاداران امام حسین علیہ السلام کیسے بی بی سوار ہوئی مجھے پتا نہیں, یہ علی کی بیٹی اس اونٹ پر کیسے سوار ہوئی, لیکن یہ سوار تو ہو گئی. عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ قافلہ ابھی 70 قدم نہیں چلا جب بی بی کو گزارا گیا اس طرف سے اپنے بھائی کے پامال لاشے کو دیکھتی ہے تو بی بی نہیں سکتی. اس اونٹ کی بلندی سے بی بی زمین پر آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ کہنا تو آسان ہے کہ بی بی اونٹ کی بلندی سے زمین پر آ گئی. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. عزاداران امام حسین میں مولا عباس سے پوچھتا ہوں مولا آپ کے بازو بھی کٹے ہوئے تھے لیکن آپ جوان تھے, آپ چلتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونے والے تھے. مولا جب آپ زمین پر آئے تھے تو منہ کے بل زمین پر آئے تھے. مولا آپ اتنے جوان تھے جب ہاتھ نہیں تھے منہ کے بل زمین پر آئے. مولا وہ علی کی بیٹی کس طرح زمین پر آئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا, آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا. ہم نہ ہوں آپ کے زوار